بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک جلسے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ جلسہ عالم ارواح میں منعقد ہوا، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے یہ جلسہ منعقد ہوا، اور اس جلسے کا میزبان خود اللہ رب العالمین کی ذات تھی، اور اس جلسے میں سامعین و حاضرین انبیاء کرام کی ارواح تھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھاری وعدہ لیا تھا، کیونکہ یہ وعدہ اہم ترین تھا، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، بہت ہی اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور یہ جلسہ جو ہے جس میں انبیاء سے وعدہ لیا گیا، وعدہ لینے کا بھی بڑا خاص اہتمام کیا گیا اور خاص اقرار کرایا گیا۔ تو فرمایا لوگوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے بھاری یعنی بہت ہی بڑا وعدہ لیا، اور اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا نبیوں کو؟ ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ فرمایا اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور تمہیں نبوت کے مرتبے پر فیض یاب کروں گا، اور تمہارے بعد ایک عظیم رسول تشریف لائے گا، تم سب جو ہے اس رسول کی مدد بھی کرنا، اس رسول پر ایمان بھی لے آنا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم سے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر انبیاء، ان کی تو کیا ہی بات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین، کیونکہ جس ہستی کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا تھا وہ ہستی بڑی اہم تھی، وہ ہستی بڑی ممتاز تھی، وہ ہستی سید الانبیاء، امام الانبیاء، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے سردار تھی، تو اس ہستی کی اہمیت کے پیش نظر، اس وعدے کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے انبیاء کو حکم دینے کے بعد فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ ارشاد فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا وعدہ لیتے ہو؟ فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا وعدہ لیتے ہو؟ تو فرشتوں نے عرض کی قالوا اقررنا، فرشتوں نے عرض کی مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب اقرار بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر بھی ارشاد فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرمایا اے فرشتوں، اے رسولو، تم بھی سارے اس وعدے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ دیکھیں کتنا عظیم وعدہ ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے کہ خود رب العالمین کی ذات اس وعدے پر گواہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ انبیاء تو نہ میرے حکم کی سرتابی کریں گے، نہ اس رسول کی نافرمانی کریں گے، بلکہ یہ تو اس رسول سے محبت بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، لیکن ان کی جو امتیں تھیں اللہ جانتا تھا کہ وہ اس رسول کی نافرمانی کر سکتی ہیں اور اس رسول کا جو ہے دین ماننے سے انکار کر سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بطور تنبیہ فرمایا، ارشاد فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس کے بعد پھرا پس وہ فاسق ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا۔ حاضرین محترم، غور کی بات یہ ہے، جب اللہ جانتا تھا کہ سارے انبیاء پہلے آئیں گے، حضور کی ذات بعد میں آئے گی، تو اس کے باوجود اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ اس میں حکمت کیا ہے حاضرین محترم؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ سب انبیاء کو حضور کی امت میں شامل کرنا تھا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ سب انبیاء کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تمہیں نبوت اور رسالت، کتاب اور حکمت جو مل رہی ہے یہ اس رسول کے صدقے سے مل رہی ہے جو سارے رسولوں کا سردار ہے، جو سارے رسولوں کا امام ہے، اور بلکہ رسولوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے، انبیاء کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ستاروں کی طرح ہے، اور وہ رسول آفتاب کی طرح ہے، اور جب وہ آفتاب طلوع ہو جائے گا تمہاری روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی تمہارے دین منسوخ ہو جائیں گے، تمہاری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی، اور پھر وہی رسول ہوگا، اسی کا دین ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ اسی لیے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمِ، کہ وہ رسول ساری فضیلتوں کا سورج ہے، اور وہ باقی انبیاء جو ہیں وہ جو ہے نا ستارے ہیں، وہ ستارے آئے اس لیے تھے دنیا میں تاکہ اس رسول کے انوار جو ہے وہ ظاہر کریں۔ حاضرین محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد
پچھلے ساری شریعتیں ساری کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حوالے سے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا بعد بین اظہرکم، فرمایا کہ آج اگر تمہارے درمیان موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے تو فرمایا وہ بھی جو ہے نا ما حل لہ، ان کو بھی یہ حلال نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا میرے سامنے اپنی شریعت چلاتے، بلکہ وہ بھی میری اتباع کرتے، ان کے لیے بھی میری اتباع ضروری تھی۔ تو اندازہ لگائیں اللہ پاک نے ہمارے نبی کو کتنا مقام عطا فرمایا، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی کا کلمہ گو بنایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب